الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ جی انکل السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی ہمارے دیکھنے والوں کو سننے والوں کو ہم بتا دیں کہ ہم حیات برزخیہ اس کتاب کو پورے ترجمے کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ یہ کتاب حضرت مولانا علی یار خان رحمۃ اللہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ برزخ کی زندگی میں کیا ہے، قبر میں کیا ہوتا ہے، روح کیا کرتی ہے، اس سے کیا سوالات ہوتے ہیں، یہ سارے پوری ڈیٹیلز کے ساتھ میں اس کتاب میں لکھا گیا ہے قرآن حدیث کی روشنی میں، اور اسے ہم پورے ترجمے کے ساتھ پڑھ رہے ہیں آپ حضرت آفتاب اقبال احمد کے ساتھ میں۔ اور ہم نے مورلیس پوری کتاب کور کر لی ہے اور ہم اس کے سیکنڈ لاسٹ چیپٹر پہ ہیں، آداب زیارت القبور، قبروں کو وزٹ کرنے کے کیا ایٹیکیٹس ہیں، یہ ہم اس چیپٹر میں پڑھ رہے ہیں۔ جی انکل آپ بسم اللہ کریں۔ جی نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ جی مطالعہ کتب کے حوالے سے حیات برزخیہ مولفہ حضرت اللہ رحمۃ اللہ تعالی، چیپٹر ہے آج آداب زیارت القبور۔ جی حضرت لکھتے ہیں جدید محققین نے سماع موتا کے مسئلہ کی نئی تحقیق کے تحت زیارت قبور کے آداب بھی مقرر فرمائے، بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی زیارت کے وہ آداب سکھائے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تکریم کمال درجے کی ظاہر ہوتی ہے۔ شفا صدور صفحہ 100 نمبر۔ سلف اہل توحید ان کے حامی ہیں۔ حامی تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جب کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہے پھر دعا کا ارادہ کرے تو قبلہ کی طرف منہ کرنے اور اپنی پیٹھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنے، پھر دعا کرے اور سلمہ ابن وردان کہتے ہیں کہ میں نے انس ابن مالک کو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کر کے قبر کی دیوار کے ساتھ پیٹھ کر کے ٹیک لگا کر دعا کرتے تھے، اور ائمہ اربعہ نے اسے نص قرار دیا، اس لیے ابن الحمام کا قول ہے کہ یہ مردود ہے، نامناسب ہے، خوب سمجھ لو۔ مذکور عبارت میں زبان کی غلطیوں سے صرف نظر کرتے ہوئے نفس مضمون کی طرف توجہ فرمائیے۔ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم اور آپ سے عقیدت کے اظہار کا طریقہ یہ ہے کہ قبر مبارک کی طرف پیٹھ کرے، گویا کمال توحید نام ہے توہین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کیا کہنا اس توحید کا؟ سلف صالحین کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کا طریقہ، سلف صالحین کے ہاں زیارت قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ و آداب ملاحظہ۔ یہ مرقات شریف میں کی یہ ریفرنس ہے جی۔ خوب سمجھ لو کہ میت کی زیارت کا طریقہ وہی ہے جیسے زندگی میں اس کی ملاقات کی جاتی ہے، کہ منہ اس کی طرف کرے جیسے زندگی میں ہوتا ہے، اور زندگی میں اس کی مجلس میں قرب کے اعتبار سے جتنے فاصلے پر بیٹھا کرتا تھا اسی طرح زیارت قبر کے وقت بھی بیٹھے۔ اگر زندگی میں اس کی عظمت کے اعتبار سے فاصلے پر بیٹھا کرتا تھا اسی طرح زیارت قبر کے وقت بیٹھے یا کھڑا ہو۔ صاحب نسیم الریاض کے نزدیک آداب زیارت قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نسیم الریاض صفحہ 397، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اس دنیا میں چلے جانے کے بعد بھی اسی طرح کرنا ضروری ہے جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیوی زندگی میں واجب تھا۔ شفا صدور کی مذکورہ بالا عبارت سے ظاہر ہے کہ اگر یہ توحیدی حضرات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیٹھ کر کے بیٹھتے، ورنہ ان کی توحید کا ابگینہ پاش پاش ہو جاتا۔ نسیم الریاض کی اور مرقات کی مذکورہ عبارتوں میں جو آداب سکھائے گئے ہیں وہ تو گویا توحید کے بالکل منافی ہوئے، اور توحید کی خیریت اسی میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ بالکل نہ کیا جائے۔ واہ ہے توحید جس کے لیے لازمی شرط یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ موڑ اور
منہ موڑ لو، جب تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہ کر لو گے توحید نہیں بن سکتے، توحیدی نہیں بن سکتے۔ خیر، اس بغض رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مبنی توحید سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ سلمہ ابن وردان کا مقام، جس روایت میں اس عقیدہ کی بنیاد رکھی گئی ہے، ذرا اس کے راوی سلمہ ابن وردان کا مقام سن لیجیے۔ محدث ابو حاتم کہتے ہیں کہ وہ کبھی نہیں، حضرت انس سے جو کچھ وہ روایت کرتا ہے وہ منکر ہے۔ ابو داؤد کہتے ہیں کہ ضعیف ہے، اور محدث ابن معین کہتے ہیں کہ لیس بشیء۔ امام احمد کہتے ہیں کہ منکر الحدیث ہے، اور معاویہ ابن صالح یا کہتے ہیں کہ اس کی حدیث قابل سند نہیں، اور حاکم کہتے ہیں کہ حضرت انس سے اس کی روایت اکثر منکر ہے اور سچ کا حاکم نہیں۔ یہ میزان الاعتدال ترجمہ سلمہ ابن وردان سے یہ لی گئی، یہ سارا ریفرنس جو پڑھا گیا۔ منکرین سماع پر اظہار تعجب ہے کہ سماع موتا کے بحث چلے تو لوگ میزان الاعتدال سے سہارے تلاش کرنے کی کوشش کرنے لگے، مگر اپنی شہادت پیش کرتے وقت اپنے گواہ کے لیے میزان الاعتدال کو کھولنے کی توفیق نہ ہوئی۔ بہرحال اس بنیاد کو پہچان لینا چاہیے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے توحیدی نہ تھے کہ توہین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ان کی توحید محفوظ نہ رہ سکتی ہو۔ ان کی مشہور روایت قاضی ایاز اور ملا علی قاری نے نقل کی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت قاضی ایاز اور ملا علی قاری کی زبان۔ بعض نے کہا کہ میں نے انس بن مالک کو دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس آئے، اس کے سامنے کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی۔ ائمہ اربعہ کا عقیدہ اور مذہب۔ اب ائمہ اربعہ کا عقیدہ اور مذہب ملاحظہ نسیم الریاض 517 پہ۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے وقت منہ قبر مبارک کی طرف کرنا اور پیٹھ قبلے کی طرف کرنا امام شافعی کا اور جمہور کا مذہب ہے، اور امام اعظم سے یہی منقول ہے۔ ابن الحمام نے کہا کہ جو امام صاحب سے منقول ہے کہ قبلہ کی طرف رخ کرنا اور قبر مبارک کی طرف پیٹھ کرنا مردود مذہب ہے، جیسا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ قبر مبارک کی طرف رخ کر کے قبلہ کی طرف پیٹھ کرے، اور امام صاحب کے مذہب میں یہی صحیح ہے۔ کرمانی کا قول کہ امام صاحب کا مذہب اس کے خلاف ہے کچھ حقیقت نہیں رکھتا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں، ظاہر کو جانتے ہیں، اور جو شخص حضور کی دنیوی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منہ کرتا۔ امام ابو حنیفہ کا صحیح مذہب یہی ہے کہ پشت قبلہ کی طرف ہو اور رخ قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو، اور یہی ائمہ اربعہ کا مذہب ہے۔ اور تحتاوی مراقی الفلاح صفحہ 433 پہ۔ پھر قبر شریف کی طرف متوجہ ہو کر روضہ اطہر سے 4 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑا ہو، نہایت ادب سے کھڑا ہو، قبلہ کی طرف پیٹھ کرے، مراقی الفلاح کا قول، اور مستدبر القبلہ، یعنی جیسا کہ میت کی زیارت کا مسنون طریقہ ہے۔ امام اعظم کی طرف منسوب شدہ مذہب کی تحقیق۔ امام ابو حنیفہ کی طرف جس بنا پر یہ منسوب کیا جاتا ہے کہ آپ قبر کی طرف پشت کر کے سلام دعا کرنے کے قائل تھے، اس کی حقیقت بھی ملاحظہ شفاف السقام پیج 153۔ ابو اللیث سمرقندی نے اپنے فتاویٰ میں امام صاحب سے حسن ابن زیاد کی ایک عقائد پر اعتماد کر کے ذکر کیا، اور آسروجی حنفی نے کہا کہ زیارت کے وقت قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو، کرمانی نے بھی یہی کہا۔ اس عقائد پر عقیدہ کا مدار رکھنے سے پہلے راوی کو دیکھیے حسن ابن زیاد کون ہے، جس کے متعلق خود شفاء صدور صفحہ 99 لکھ چکے ہیں کہ وہ کذاب ہے۔ کیا کہنا اس بنیاد کے استحکام کا جسے خود کذاب کہہ رہے ہیں۔
بس اس کی حقائق پر امام صاحب کے مذہب کی بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ ابو اللیث سمرقندی نے یہ حقائق کی اور کرمانی اور سروجی تو ان کے تابع ہیں۔ المسلک المقتن صفحہ 341۔ ہمارے مشائخ میں سے بعض مثلا ابو اللیث سمرقندی اور ان کے اتباع کرمانی اور سروجی نے ذکر کیا کہ ظاہر قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو، اور اس طرح حسن نے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا کہ ابن الحمام کہتے ہیں کہ ابو اللیث سمرقندی ابو اللیث کا قول کہ ظاہر قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو مردود ہے، کیونکہ امام صاحب نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کو آئے تو قبر کی طرف منہ کرے، اور یہ پوری روایت مسند امام اعظم ہے۔ نافع ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ قبر مبارک کی زیارت کے لیے قبلہ کی طرف سے آئے اور پیٹھ قبلہ کی طرف اور منہ قبلہ مبارک کی طرف کرے، پھر کہے السلام علیکم یا رسول اللہ۔ ابو اللیث کرمانی اور سروجی کی تردید صاحب الفتح القدیر کی زبان۔ امام عبداللہ ابن مبارک نے ہم سے بیان کیا کہ میں نے امام ابو حنیفہ سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ ابو ایوب سخیانانی آئے اور میں مدینہ میں تھا، میں نے کہا کہ آج میں ضرور دیکھوں گا کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ انہوں نے پیٹھ قبلہ کی طرف کی اور منہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کی قابل کیا، پھر سلام کہا اور بے اختیار رو دیے اور بڑے فقیہ کی طرح قیام کیا۔ ملا علی قاری کہتے ہیں کہ اس میں تنبیہ ہے کہ امام صاحب کا مذہب مختار یہی ہے، اس سے پہلے تردد تھا۔ ملا علی قاری نے وضاحت فرما دی کہ اس سے پہلے حضرت امام متردد تھے، مگر اس کے بعد تردد نہ رہا، اور امام صاحب کا مذہب مختار وہی ہے جو امام صاحب سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔ ائمہ ثلاثہ کا مذہب، باقی ائمہ اکرام کا بھی یہی مذہب ہے، نسیم الریاض۔ امام مالک، امام احمد بن حنبل اور امام شافعی کا مذہب یہی ہے کہ مستحب یہ ہے کہ سلام اور دعا کے بعد منہ قبر شریف کی طرف کرے، یہی مذہب ان کتابوں میں مرقوم ہے۔ اکثر شافعی، مالکی، حنبلی علماء کے کلام کا ایک دعا یہ ہے کہ سلام اور دعا کے وقت قبر مبارک کی طرف منہ کیا جائے۔ شفاء السقام پیج 159 میں امام مالک نے فرمایا کہ جب آدمی حضور کی قبر مبارک کی زیارت کرنے کا ارادہ کرے تو پیٹھ قبلہ کی طرف کرے اور منہ قبر مبارک کی طرف کرے۔ ائمہ اربعہ کا مذہب مختار تو یہ ہے کہ جو مندرجہ والا حوالہ جات میں پیش کر دیا گیا ہے، مگر صاحب شفاء صدور کس وثوق سے فرما گیا کہ ائمہ اربعہ کا مذہب یہ تھا کہ پشت قبر کی طرف ہو، اور جب صحابہ کرام اور محدثین کا مذہب یہی تھا تو مجتہدین کرام بلا کوئی نئی راہ نکال سکتے تھے، ملازہ ہو۔ زیارت قبر کے آداب یہ ہے کہ آدمی قبر کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو اور قبلہ کی طرف پیٹھ کرے۔ اس مسئلہ کی اشعۃ المعاد اور کتاب الاذکار سے تائید۔ زیارت قبور کے آداب میں سے ایک آدمی قبر کی طرف منہ کرے اور قبلہ کی طرف پیٹھ کر کے کھڑا اور سلام کرے۔ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ جب تحیۃ المسجد پڑھ چکے تو قبر مکرم کے پاس آئے، اس کی طرف منہ کرے اور قبلہ کی طرف پیٹھ کرے۔ قبر کی طرف پیٹھ کرنا اور کعبہ کی طرف رخ کرنا ان حضرات کے نزدیک آداب زیارت قبر میں شامل ہے۔ اس کی وجہ کوئی نقلی دلیل تو ہے نہیں، جیسا کہ واضح ہو چکا، البتہ اس کی وجہ ان کا اپنا جذبہ توحید ہے۔ چنانچہ تعلیم القرآن میں یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ قبر پر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا مشابہ بشرک ہے۔ یہ دعویٰ بھی ان کے دوسرے دعویٰ کے طرح بلا دلیل ہے، بلا خوف عقیدت
ایک مومن کا یقین کامل یہ ہونا چاہیے اور ہوتا ہے کہ توحید اور شرک کی حقیقت جس قدر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھی کسی اور شخص کو اس قدر معلوم ہونا ممکن ہی نہیں، اور شرک سے اور شبہ شرک سے اجتناب جس قدر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کرتے بھلا اور کون کرے گا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہ معلوم کر لینا چاہیے کہ کیا قبر کے پاس ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا مشابہ بالشرک میں داخل ہے؟ اگر ایسا ہے تو قبر پر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عملاً ثابت ہے۔ مسلم 313 نمبر پرانی حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت کا متعلقہ حصہ، حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بقیع میں آئے اور دیر تک قیام فرمایا، پھر 3 یا 4 دن دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اور نسائی صفحہ 286 میں یہی حدیث منقول ہے، اور امام نبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے متعلق فرمایا مستحب یہ ہے کہ دعا لمبی کی جائے، مقرر کی جائے اور ہاتھ اٹھا کر کی جائے۔ حضرات غور فرمائیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فعل کو توحید مشابہ بالشرک قرار دیا تو اس توحید کو کوئی صاحب ایمان کیوں کر قبول کرے؟ کیا یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ نبی جو توحید سکھانے آیا ہو وہ خود ایسا عمل کرے جو نبی جو منافی توحید ہو؟ مولانا عبدالحی لکھنوی نے السعی المشکور میں فرمایا صفحہ 458، کیا تم نہیں دیکھتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس رات عائشہ کے یہاں تھے تو آپ جنت البقیع میں گئے، طویل قیام کیا، پھر 3 مرتبہ ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی۔ رہا یہ سوال کہ قبر پر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے سے یوں ظاہر ہوتا ہے کہ قبر کو قبلہ دعا بنایا گیا ہے، حالانکہ یہ سمجھنا غلط ہے، اس لیے کہ دعا کا قبلہ تو آسمان ہے، نہ کعبہ نہ قبر۔ امام غزالی نے الاقتصاد فی الاعتقاد میں فرمایا کہ جس طرح نماز کا قبلہ بیت اللہ ہے اور اسی طرح دعا کا قبلہ آسمان ہے، دعا میں آسمان کی طرف اشارہ کرنے میں لطیف راز ہے۔ حجت الاسلام کے اس قول سے ہٹ کر عقلی طور پر بھی سوچا جائے تو یہ کہنا پڑے گا کہ اللہ جانے وہ کون سے ایسے برگزیدہ اور مقدس لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو حقیقت اپنے نبی سے مخفی رکھی وہ ان پر منکشف فرما دی۔ اب آخر میں المخن کی ایک عبارت پیش کی جاتی ہے تاکہ واضح ہو جائے۔ بعض لوگ جس طرح اہل سنت ہیں اسی طرح کے فقیر مکتب فکر کے لحاظ سے جو بندی بھی ہیں۔ سوال سادس کے جواب میں کیا کہا گیا، لیکن مذہب مختار یہ ہے کہ زیارت کے وقت منہ قبر کی طرف ہو، اور ہمارے نزدیک یہی مذہب مفتی بے ہے، اسی پر ہمارا اور ہمارے مشائخ کا عمل ہے، اور دعا میں بھی یہی حکم ہے۔ گویا جدید محققین کے نزدیک اہل سنت وہ ہے جو متقدمین اور متاخرین اہل سنت کی مخالفت کرے۔ اسی طرح دیوبندی مسلک کا متبع وہ ہے جو مشائخ دیوبند کے عقائد و عمل کے مشائخ دیوبند کے عقائد و عمل کے مخالفت کرے۔ اللہ محفظنا۔ جی یہ بس یہاں تک ہی ہے جی، یہاں ختم ہوتا ہے جی آداب قبول کا چیپٹر، اور اس کے ساتھ ہی یہ عنوان بھی مکمل ہوا الحمدللہ۔ جی یہاں پہ جی 5 منٹ کا کل بھی ذکر کر لیں جی۔ اچھا جی ٹھیک ہے جی، لیں جی آپ انشاءاللہ ذکر خفی اور ذکر قلبی 5 منٹ کا برکت کے لیے جی۔
سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ 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 قلب پہلا دوسرا لطیفہ سری تیسرا لطیفہ اللہ سری تیسرا لطیفہ
اللہ پھر بھی تیسرا لطیفہ خفی چوتھا لطیفہ اخفا پانچواں لطیفہ سینے کے وسط میں خیال کرتے ہوئے سینے کے پانچوں لطائف پر اللہ کے پاک نام کی ضرب لگے اللہ نفس چھٹا لطیفہ پیشانی نفس چھٹا لطیفہ پیشانی پر
نفس چھٹا لطیفہ پیشانی پر سلطان الاذکار، ساتواں لطیفہ پورے وجود کے ذرے ذرے پر خوب دھیان کر کے توجہ کر کے اس پہ ضرب لگے اللہ اللہ اکبر قلب اللہ سانس مراقبہ احدیت وحدہ لا شریک لک یا اللہ وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللہ معیت وہو معکم اینما اللہ حاضری اللہ ناظری اللہ معی وہو معکم اینما کنتم وہو معکم اینما کنتم اللہ اقربیت ونحن اقرب الیہ من حبل الورید ونحن اقرب الیہ من حبل الورید اللہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار وتوفنا مع الابرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين
اللهم انا نسالك من خير ما سالك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه صلى الله عليه وسلم. انت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوه الا بالله. صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمته. آمين آمين. اللہ